غزہ میں جس طرح سے اسرائیل کے حملے لگاتار جاری ہیں اور اس کے علاوہ پورے مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیں کہ تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس بیچ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، اسرائیل کے لیے مشکل بھری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ غزہ کی سیکیورٹی کے لیے مصری تربیت یافتہ یعنی ٹرینڈ فلسطینی دستے تیار کیے جا رہے ہیں اور ان کی تربیت دی جا رہی ہے۔ آخر اس کی سچائی کیا کچھ ہے، آج اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل امریکہ کے ایک پیپر نے یعنی وال اسٹریٹ جرنل، جو بہت ہی اہم پیپر مانا جاتا ہے، اس کے مطابق عرب عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مصر نے غزہ کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑی فورس کا حصہ بننے کے لیے سینکڑوں فلسطینیوں کو تربیت دینا شروع کر دی ہے، یعنی سینکڑوں فلسطینیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ان امیدواروں نے باقاعدہ مصری فوجی اکیڈمیوں میں سیکیورٹی کی تربیت شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں مصر کے باخبر ذرائع نے مزید تفصیلات سے بھی پردہ اٹھایا ہے اور ان ذرائع نے العربیہ.net کو بتایا ہے کہ اس گروپ میں تقریباً 5000 فلسطینی سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ انہیں 6 ماہ کی تربیت دی جائے گی جو ہر قسم کی سیکیورٹی پر مشتمل ہوگی۔ یہ گروپ اسٹریٹجک علاقوں اور اہم سروسز اور سیکیورٹی دفاتر کو سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ انسداد دہشت گردی، اسمگلنگ کی روک تھام، امن برقرار رکھنا اور جرائم کا مقابلہ کرنا بھی ان کے کاموں میں شامل ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو لڑاکے جن کا انتخاب کیا گیا ہے، جو لڑاکے چنے گئے ہیں، جن لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کا دراصل چناؤ کس طرح سے ہوا، ان کا انتخاب کس طرح سے کیا گیا ہے، اس میں بھی بہت ہی حساسیت کے ساتھ اس پورے عمل کو انجام دیا گیا، اس پورے پروسیس کو انجام دیا گیا ہے۔ دراصل انتخاب میں احتیاط کے ساتھ یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ان اہلکاروں کا انتخاب انتہائی احتیاط اور توجہ سے کیا گیا ہے اور وہ مصری کیمپوں میں جدید اور پیشہ وارانہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لیٹسٹ، کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو اسلحے اور گولہ بارود ہیں وہ بھی اب ایک طرح سے لیٹسٹ ہوتے جا رہے ہیں، جدید ہوتے جا رہے ہیں اور ان اسلحوں کو چلانے کے لیے بھی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے، یعنی پیشہ وارانہ تربیت یہ جوان حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں اور ان کو جسمانی اور جنگی طور پر تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک ایسی پیشہ ور سیکیورٹی فورس کی بنیاد بن سکیں جو جنگ کے بعد غزہ کے استحکام اور سلامتی کی حفاظت کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فورس کسی بھی بیرونی سرپرستی، غیر ملکی مداخلت یا فلسطینی گروپوں کے کنٹرول سے مکمل طور پر آزاد ہوگی تاکہ جنگ کے بعد غزہ میں کوئی سیکیورٹی خلا یا افراتفری نہ پیدا ہونے پائے۔ اس وجہ سے اس سیکیورٹی جو فورسز ہیں یا یہ جو جوان ہیں، ان کی مکمل ٹریننگ کی جا رہی ہے، ان کو مکمل ایک طرح سے تربیت دی جا رہی ہے۔ غزہ میں کیونکہ اب حالات بہت حد تک بدل چکے ہیں، غزہ میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑے حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے اور ایسے میں اب مصر میں کچھ فلسطینی جوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے، ان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ غزہ کے جو حالات ہیں ان سے ایک طرح سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ معاشرتی معاونت کمیٹی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے مشیر میجر جنرل اسامہ محمود کبیر نے میڈیا کو بتایا کہ مصری سیکیورٹی اداروں کی جانب سے فلسطینی پولیس اہلکاروں کو تربیت دینے کا مقصد ان اہلکاروں کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے تاکہ وہ اس نئی اور مشکل صورتحال میں اپنے فرائض انجام دے سکے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ مصر کا یہ کام اس انسانی المیہ کی طرف سے اس کے کردار کا تسلسل ہے جو تقریباً 2 سال سے جاری جنگ کے نتیجے میں غزہ کی پٹی کو پہنچا ہے اور یہ سب جنگ کے بعد کے دن کی تیاری کا حصہ ہے، یعنی جب جنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ حالات کو پٹری پر لانے کے لیے، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ٹریننگ دراصل دی جا رہی ہے اور ایسے میں اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل کے جو فوجی ہوگے ان سے نمٹنے کے لیے، IDF کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قدم تقریباً 1 سال پہلے قاہرہ میں منظور کی گئی معاشرتی معاونت کمیٹی کی تجویز پر عمل درآمد ہے، جہاں ستمبر 2024 میں فتح اور حماس نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جنگ کے بعد حماس سیاسی منظرنامے سے مکمل طور پر باہر ہو جائے گی۔
تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تیاری کی جا رہی ہے، ایک بڑا یونٹ تیار کیا جا رہا ہے جو غزہ میں حالات جنگ کے بعد بنیں گے اس سے نمٹنے کے لیے، اور موجودہ میں غزہ میں جس طرح کے حالات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے یہ ایک طرح سے تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کا انتظام ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا جو اعلیٰ اور قابل شخصیات پر مشتمل ہوگی، اور اس کا نام معاشرتی معاونت کمیٹی ہوگا تاکہ یہ غزہ کے معاملات کا انتظام سنبھال سکیں اور براہ راست فلسطینی اتھارٹی کے ماتحت ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کمیٹی متعلقہ وزراء کی طرح ہوگی اور مختلف شعبوں جیسے سیکیورٹی، سماجی، تجارتی، صحت، تعلیم اور ملازمت کے معاملات ایک طرح سے دیکھے گی اور چلائے گی۔ تو کہیں نہ کہیں جو غزہ کے اب موجودہ حالات ہیں، یا یہ کہا جائے کہ غزہ کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط اور مربوط اسٹریٹجک منصوبہ اور پلان تیار کیا جا رہا ہے جس میں سیکیورٹی، سیاسی اور انسانی پہلو بھی شامل ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہ بھی بتایا کہ اس منصوبے کے تحت 15 فلسطینی ٹیکنوکریٹ شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی جائے گی تاکہ وہ عرب اور بین الاقوامی نگرانی میں 6 مہینے کی عبوری مدت کے لیے غزہ کی پٹی کے معاملات کا انتظام سنبھال سکے۔ یعنی تیاری یہ ابھی سے کی جا رہی ہے تاکہ جنگ کے بعد جو حالات بنیں گے ان حالات کو کنٹرول کیا جا سکے، کیونکہ لوگ پچھلے 2 سال سے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ غزہ کے لوگوں نے صرف بم اور راکٹ ہی دیکھے ہیں، یہاں پر صرف اور صرف قتل عام ہوا ہے، ذہنی طور سے لوگ یہاں پر مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، لوگ بھوکے پیاسے مرنے کو مجبور ہیں۔ ایسے میں یہاں کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، یہاں کے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے یہ جوان تیار ہوں گے اور انہیں جب غزہ بھیجا جائے گا تو آئی ڈی ایف کے لیے بھی ایک طرح سے بڑی چنوتی ہوگی، اسرائیل کے لیے ایک بڑی پریشانی ہوگی، اور جب جنگ ختم ہوگی اگر اسرائیل یہاں سے نکل کر جاتا ہے، حالانکہ اب ایسے آثار بہت کم لگتے ہیں کیونکہ اسرائیل علل اعلان اس بات کو کہہ چکا ہے کہ وہ پورے غزہ پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل نے کہیں نہ کہیں شروعات بھی کر دی ہے۔ اسرائیل اس کے لیے باقاعدہ اس نے اپنے 60,000 ایکسٹرا جو فورسز ہیں انہیں بھی اب زمین پر اتار دیا ہے۔ تو ایسے میں غزہ کے حالات اب کیا کچھ ہوں گے یہ تو مستقبل بتائے گا، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ہر طرف کی جا رہی ہے، جہاں پر اسرائیل اس منصوبے کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ غزہ پر پورے طور سے قبضے کے بعد وہ اپنے کنٹرول میں اسے لے گا، تو وہیں پر حماس اور اس کی جو دوسری ونگ ہے اب وہ مصر کے ساتھ مل کر ایک ایسی فوج تیار کر رہی ہیں جو غزہ کے حالات سے نمٹ سکے، جو آئی ڈی ایف کے جوانوں کے سامنے کھڑی ہو سکے، جو غزہ کے لوگوں کے لیے ایک راحت کی خبر لے کر آئیں اور غزہ کے لوگوں کی امداد اور مدد یہ کر سکیں۔ تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اب پوری دنیا کی نظریں تو غزہ پر ٹکی ہوئی ہیں، لیکن علاقائی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ غزہ کو حاصل کرنے کے لیے، غزہ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اب کس طرح سے انتظامات شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی ابھی تو جنگ کے حالات ہیں، جنگ کے بعد بھی یہاں پر حالات سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف اسرائیل پورے علاقے پر قبضہ جمانا چاہ رہا ہے اور اس پر اس کا کام چل رہا ہے، تو دوسری طرف حماس اور فلسطین مصر کے ساتھ مل کر ایک ایسی فوج تیار کر رہے ہیں جو اپنا کنٹرول آنے والے دنوں میں غزہ پر ایک طرح سے حاصل کرنا چاہیں گے، اور یہی کہیں نہ کہیں شدت اور تناؤ کا باعث بنے گا۔ تو آنے والے دنوں میں جب یہ فوج تیار ہو جائے گی، جب یہ جوان تیار ہو جائیں گے، ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، یہ غزہ کے لیے بھیجے جائیں گے، اس وقت اسرائیل کا کیا کچھ رویہ ہوتا ہے، کیا کچھ لاہ عمل اسرائیل کا ہوگا، یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنا ایک طرح سے بہت اہم ہوگا۔